لاہور میں ایک دن لیکچر دے رہا تھا اور عنوان تھا اللہ مل سکتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو کیسے ملا، آپ کو اللہ کیسے ملا؟ میں نے کہا یار اگر مل گیا ہوتا تو میں خاموش ہو چکا ہوتا، ابھی تو میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب ہے نہیں ملا۔ تو جب اس کی معرفت مل جاتی ہے تو خاموشی مل جاتی ہے، جب اس کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سراج توسی علیہ رحمہ نے ایک بہت حسین بات کہی، اپنی کتاب ہے للہ ما فی التصوف، کہنے لگے جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اسے زور زور سے پکارتے ہیں، کیونکہ دور جو بھی ہو اس کو زور سے بلا کے پکارا جاتا ہے، اور جو اللہ کو ذرا قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، گوشے میں بات کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ہیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ہوش کھو دیتے ہیں، اپنا شعور کھو دیتے ہیں، اپنی یاد کھو دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا قرب۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ تو مولا علی نے فرمایا دکھی دلوں میں، وہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دکھی کو اور دکھی کر رہے ہیں، اللہ کیسے ملے گا؟ دکھی کے مرہم رکھ دیں، اس سے کندھا جوڑ لیں، اس کی تیمارداری کریں، اس کی بیماری دور کریں، اس کی پریشانی دور کریں، اس کی غربت دور کریں، اس کی عزت بحال کریں، اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اتنی بات مالک کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے بیمار بندے کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا، ہم نے تو کبھی ہسپتالوں کا رخ ہی نہیں کیا، ہم نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ دکھی جو ہیں یہ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو اللہ مجھے وہیں مل جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر تو میرے بھوکے بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ اے اللہ تو بھی کھاتا پیتا ہے؟ میں نے کہا جب میرا بندہ کھاتا تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا۔ یہ اللہ اپنے پتے دے رہا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ ایڈریس دے رہا ہے، یعنی کہ شہرک سے قریب کہ آپ کے دل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے حبیب اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر تیسری بار جب پوچھا گیا ہاں سماتا ہے دل مومن میں، دل مومن میں۔ یہ تصدیق کر رہے ہیں مخبر صادق، مخبر صادق یہ تصدیق دے رہے ہیں کہ اللہ سماتا ہے دل مومن میں۔ تنہائی اور خلوت کوئی دو الگ چیزیں نظر نہیں آتی، مگر ایک واضح اصول اس سے متعین ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص تصوف کا مسافر تھا اور روحانیت میں کافی آگے جا رہا تھا، تو اسے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا کبھی مرشد کے پاس بھی حاضری دی ہے؟ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، میں خود اتنا ماہر ہو چکا ہوں اور اتنے عظیم المرتبت ہو چکا ہوں کہ میں تنہا ہی ساری پرواز کر لیتا ہوں۔ اس شخص نے جا کر ان دونوں کے مرشد تھے، وہ ان سے ذکر کیا کہ یہ بات فلاں شخص نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو،
دیکھو تو وہ شخص اڑا کرتا تھا. یہ تصوف میں، روحانیت میں یہ واقعات ہوتے ہیں. تو دوران پرواز وہ گرا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ میں بڑی متبرک اور مبارک جگہ گر رہا ہوں. مگر جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو گندگی کے ڈھیر پر پایا. اس عذاب کو تنہائی کا عذاب کہتے ہیں. جسمانی طور پر تنہائی اور خلوت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. تنہا وہ ہوتا ہے جو استاد کی، مرشد کی، پیر کی تعلیمات سے ہٹ چکا ہوتا ہے، ان تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور بازوں میں خود ہو جاتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت برگزیدہ ہوں. وہ تنہا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہر تنہا شخص شیطان کا نوالہ تر ہوتا ہے. اس سے بچنے کا حکم کیا گیا. اگر آپ مثنوی مولا روم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے ہر قدم پر اور روحانیت کی ساری ٹیچنگ میں اور سارے دستور میں سب سے اول جو چیز نظر آئے گی وہ مرشد کا وجود ہے. کہ بغیر مرشد، بغیر استاد تو کسی کام کا نہیں، تو شیطان کا اور نفس کا نوالا ہے. تو تنہائی سے یہاں مراد، اور اس کا بہت خوبصورت جواب تو ذکریہ ملتانی علیہ الرحمہ نے بھی دیا. یہ مرشد نے کہا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے کہ جاؤ اور یہ کبوتر ذبح کر کے ایسی جگہ لے آؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، تنہائی ہو. تو وہ کچھ دیر کے بعد اپنا کبوتر لے کر واپس آ گئے کہ بھائی بابا ذکریہ کیوں ذبح نہیں کیا؟ نے کہا استاد تنہائی کہیں نظر ہی نہیں آئی، سب جگہ اللہ موجود تھا. تو تنہائی کا احساس بذات خود باطل ہے. تنہا صرف اللہ ہے اور کوئی تنہا نہیں ہو سکتا. وہ واحد و زاہد صرف پروردگار ہے جو تنہا ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو تنہا سمجھ لیتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کبر کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. اور کبر جب پیدا ہو جائے تو شیطانیت اس کو گرفت میں لے لیتی ہے.